السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، اور ہمارے اس چینل وقت کے حالات میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میرے ایک دل میں بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، میرے دل میں رہا نہیں گیا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو خصوصی طور پر بنا رہا ہوں۔ آج جس طریقے سے ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سسرالی معاشرے میں کیا جا رہا ہے، اور صرف یہ ظلم کے حد تک نہیں رک رہا ہے جبکہ اس کی جان بھی لے لی جا رہی ہے۔ بنگلور شہر کا قریبی علاقہ کولار، جہاں کی ایک لڑکی جو کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے اسے شادی کر دیے ہوئے، ہسکوٹے کے قریبی علاقے کے پاس اس کو شادی کر کے دیا گیا تھا، اس بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، اس کی جان تک لے لی گئی۔ اس کے جان لینے میں صرف شوہر کا ہاتھ نہیں تھا، جبکہ سسر کا ہاتھ ہے، اور ساس کا ہاتھ ہے، نڑن کا ہاتھ ہے، اور دیور کا ہاتھ ہے۔ پولیس جانچ کر رہی ہے، پولیس حراست میں بھی لے لے گی، انہیں سزائے موت بھی دے گی، ان کے اوپر کارروائی بھی ہوگی، لیکن جس کی جان چلی گئی اس کی جان کو کون لوٹائے گا؟ ان ماں باپ کی اس لگتے جگر کو کون لوٹائے گا؟ اس بھائی بہن کی لگتے جگر کو کون لوٹائے گا؟ چھوٹی سی عمر میں جس نے ابھی دنیا تک نہیں دیکھا تھا، اس کی جان لے لی گئی ظلم کے نام پر، دہیج کے نام پر۔ اور وہ ماں باپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ ایک بیٹا اپنے گھر کے اندر نہیں کماتا، شادی شدہ ہو کر بھی نہیں کماتا، تو اسے گھر سے نہیں نکالتے اور اسے کہیں نہیں بیچتے، اور اسے کبھی یہ عرض نہیں کہتے کہ جا تیری بیوی کے گھر میں تو رہ جا، کبھی نہیں کہتے۔ جب ایک بیٹی ظلم کا شکار ہو کر اپنے مائکے میں آ کر رہتی ہے تو بوجھ بن جاتی ہے، اور اس بیٹی سے زبردستی جبرن کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ، جا کر اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزارو، ہم نے بھی بڑی ظلم کی زندگی گزاری ہے، تم بھی زندگی گزارو۔ یاد رکھیں، جہاں تک بیٹی کے اوپر تانوں کی بات رہی، چھوٹے موٹے ظلم کی بات رہی، ذلت کی بات رہی، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ضرور سمجھائیں، سمجھا کر اس کے سسرال میں دوبارہ اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک مار پیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور جان کے اوپر حملہ کرنے کی بات آ جاتی ہے، تب آپ کی آنکھوں کے اوپر کیوں دھول اڑ جاتی ہے اور پردہ آ جاتا ہے؟ آپ بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہم نے تیری شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی، بڑا لمبا چوڑا ہم نے دہیج دیا تھا، اگر تو خلا لے کر، ڈیورس لے کر تو ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ جائے گی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اگر بیٹی کا جنازہ آ جائے گا تو تب آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ جب بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو گرتے رہیں گے تب آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ جب بیٹی کے جسم پر مار کے نشان دکھائی دیں تب بھی آپ کی ناک نہیں کٹے گی، تب بھی آپ کو آپ کی عزت پیاری ہے۔ ان بیٹیوں کے لیے کیوں دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ وہ میکے کی جب ہو جاتی ہے، جب وہ سسرال کی جب ہو جاتی ہے تو میکے کا دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے دلوں کا دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ بھائیوں کے دلوں کا دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ جب بہن ظلم کا شکار ہے اور بہن اس انسان کے ساتھ جینا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ اس کا دل نہیں جوڑ رہا ہے، تو کیوں آپ جیسے ماں باپ اور بھائی مل کر جبرن زبردستی اس کا دل جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جبکہ دل نہیں جوڑ رہا ہے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جدا ہو جانا چاہیے، رشتے کو ختم کر دینا چاہیے، اور دوسرا رشتے کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے رشتے کی راہ دیکھنی چاہیے۔ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، دہیج کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جب دہیج نہیں ملتا، وہ میکے کے اندر جاتی ہے، ماں باپ کے پاس جا کر گڑ گڑا کر رو کر بھیک مانگتی ہے، تو ماں باپ کچھ دن کے لیے تو اسے رکھ لیتے ہیں، تو خاندان والے مل کر اسے تانا دیتے ہیں کہ تیری تو اتنی دھوم دھام کے ساتھ تیری شادی کی گئی تھی، تو نے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ رشتہ تک نہیں نبھا پائی۔ ارے کس لیے رشتہ نہیں نبھا پا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی ذلت برداشت کر لی، اس نے اس کے اوپر تانے، تہمتیں، بے بنیاد اس کے کردار پر سوالات اٹھا گئے، اس نے برداشت کیا۔ جب اس کے جسم کو چھلنی کرنے کی بات آئی، جب اسے مارا پیٹا جا رہا ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، اسے مارنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے، تب آپ کی عزت کہاں جا رہی؟ تب کیوں آپ کے آنکھ بند ہو جا رہے ہیں؟ اگر کسی کی بیٹی کسی گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کر بیٹھتی ہے تو خاندان والوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، مذاق بن جاتی ہے وہ لڑکی۔ ہر جگہ پر فون پر گھنٹے گھنٹے بات ہوتے ہیں، صرف اور صرف اس لڑکی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ دیکھو اس کا شوہر تو مجھے تو اچھا لگا، اس کے سسرال والے تو بڑے اچھے لگے، بڑی دھوم دھام سے شادی کی گئی، آج آ کر مائکے میں بیٹھ گئی ہے، گھر میں بیٹھ گئی ہے، اس نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو سب کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، سب ویڈیو کلپس بناتے ہیں، سب وائرل کرتے ہیں۔ جب موقع ہوتا ہے، جب رہتی ہے تب آپ کے پاس موقع رہتا ہے، جب جان چلی گئی آپ کے ہاتھ سے موقع چلا گیا۔ اگر آپ کی بیٹیاں ظلم کا شکار بن کر اپنے گھروں میں آ کر اپنے ماں باپ کا دروازہ کھلا ہے سمجھ کر آ کر بیٹھتی ہیں، ان بیٹیوں کی بھرپور عزت کریں، ان بیٹیوں کی خدمت کریں،
ان بیٹیوں کی جس طریقے سے آپ نے اس بیٹی کو چلنا سکھایا، گود میں پالا پوسا، اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اسے وہی پیار دیں، وہی پیار دیں۔ مرد باہر گھومتا ہے، پھرتا ہے، نظارے دیکھتا ہے، دل بہلا لیتا ہے، عورت چار دیواری میں رہنے والی ہے، اس کا دل نہیں بہلتا۔ آج کا معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے اور آ کر اس کا دل بہلا کر چلا جائے، جبکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ رشتہ نبھانے پر راضی نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہ کسی اور کی راہ کہاں سے دیکھ سکتی ہے؟ اسے تو مرد کے نام پر دشمنی، اسے تو مرد کے نام پر نفرت پیدا ہو گئی ہوگی۔ میں ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں، بے شک اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، چھوٹا موٹا مسئلہ رہا، چھوٹی موٹی کچھ باتیں رہے، جہاں تک ذلت کی بات رہے، تانوں کی بات رہے، وہاں تک بھی سمجھا کر بیٹی کو اس کے سسرال میں بھیجیں۔ لیکن جب بات ظلم کی آ جائے، جب بات دہیج کی آ جائے، جب بات بیٹی کی جان کی آ جائے، اس بیٹی کے ساتھ ماں باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، آدھی روٹی کھلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری روٹی کھلائیں، آدھی روٹی کھلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے عالیشان چھت میں رکھیں، جو آپ کے پاس ہے اس میں رکھیں، لیکن پیار اور محبت سینے سے لگائیں تاکہ ایسی بیٹیوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ عائشہ نے جو کیا بالکل غلط کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے حالات سے لڑنا تھا، لیکن ساتھ دینے والے کون تھے؟ مرنے کے بعد تو سب ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، جنازے اٹھنے کے بعد سب ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، جب تک جنازہ گھر کو نہیں پہنچتا، جب تک اس کے اندر جان رہتی ہے، جبکہ وہ زندہ لاش بن جاتی ہے، تب اس کا کوئی محافظ نہیں بنتا، جب کوئی اس کا سہارا نہیں بنتا۔ تو تمام ماں باپ سے، والدین سے درخواست سے بیٹیوں کو سمجھائیں، لیکن بیٹی ظلم کا اور شکار بن کر آپ کے گھر پر آئے تو سینے سے لگا کر اس بیٹی کو سہارا دے، اور اس بیٹی کا اگرچہ دل نہ ملتا ہو اس کے شوہر کے ساتھ تو جبراً زبردستی اس کے دل کو ملانے کی کوشش نہ کریں، اس کی جان امپورٹنٹ ہے۔ آج ہماری بہنیں کب کا ختم ہو جاتی ہیں، ان کے معصوم ننھے سے بچے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کی صورت دیکھ کر بیچاری جیتی ہے۔ اگر وہ بچے بھی نہیں ہوتے تو اسے بھی خودکشی کا راستہ دکھائی دیتا، جبکہ حرام ہے، کفر کی موت ہے، جہنم اور حرام کی اور کفر کی موت ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ مقابلہ کریں، وہ لڑیں، ہم بھائی آپ کے ساتھ ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تمام علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ ایسی بیٹیوں کے انصاف کے لیے کچھ ایسا مسئلہ نکالیں، کچھ ایسی ترتیب بنائیں تاکہ یہ ظلم اور زیادتی کم ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ چھوٹی زبان اور بڑے الفاظ، اگر دل کو کوئی ٹھیس پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ان ساری بات کو سننے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔